جئنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کے اس درس میں انشاءاللہ 3 صورتوں سے متعلق گفتگو ہوگی. ان میں پہلی صورت سورۃ الکافرون ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک احادیث ثابت ہیں. چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اسے ربع القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کا 1/4 حصہ. اور اسی طرح سے اس سورہ کی فضیلت کے اندر صحیح مسلم کے اندر اور دوسری روایتوں کے اندر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے طواف کی 2 رکعتوں کے اندر پڑھا کرتے تھے. یعنی طواف کی جو نفل پڑھتے ہیں طواف کرنے کے بعد، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کے ساتھ ساتھ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت کے اندر، یعنی فجر کی دونوں سنتوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد پڑھی. اور اس کے علاوہ بھی مختلف روایتیں ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے متعلق ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 مرة او 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر اور اسی طریقے سے مغرب کی دونوں سنتوں کے اندر، یعنی مغرب کی دونوں رکعتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی حدیث ہے کہ میں نے مہینے بھر یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے دونوں رکعتوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح سے یعنی دوسری روایتیں، ان دونوں روایتوں کے اندر، یعنی ان ساری روایتوں کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے فجر کی سنت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنت میں بھی، مغرب کے بعد والی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے طواف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے. تو یہ اس سورہ کی یعنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی قرأت کا اہتمام کرتے تھے. تو سب سے پہلے ہم یعنی اس سورہ کا معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ سورۃ البراءہ ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کافروں کے عمل سے براءت کا اظہار کر دیجئے.
جو کچھ بھی مشرکین کیا کرتے ہیں اور جو بھی عبادت کیا کرتے ہیں ان ساری عبادتوں سے آپ براءت کا اظہار کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ اور یہاں پہ اس آیت کے اندر جو کافروں سے خطاب کیا گیا ہے تو یہ خطاب سبوں کو عام ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس سے مشرکین مکہ کفار قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اے قریش کے کافروں لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی جب قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، جیسا کہ ابھی سیرت کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا کہ مختلف طریقے سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی دولت کی پیشکش کرتے، تو کبھی سرداری کی پیشکش کرتے، تو کبھی عمارت کی پیشکش کرتے۔ تو انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جہالت کی بنیاد پہ بتوں کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت کریمہ نازل فرمائی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے براءت کا اظہار کر دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی اور ان انداد کی، یعنی جن کو تم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہو، ان شرکا کی میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہیں تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پہ ما اعبد کا مطلب، ما کا مطلب من ہے، یعنی جس کی، یعنی جو کا مطلب نہیں ہے بلکہ من ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی میں عبادت کرتا۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے براءت کا اظہار کیا کہ وہ توحید کے علاوہ کسی بھی طرح کے کفریہ کام کو اور شرک کے کام کو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توحید کے ساتھ بھیجا ہے اور توحید کے اوپر ہی قائم رہیں گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ یعنی تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، تمہارا اپنا طریقہ ہے، اس کے مطابق تم عبادت کیا کرتے ہو، پوجا کیا کرتے ہو، جبکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرتا ہوں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ، کہ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے ہو، اس کی شریعت کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے مطابق یعنی جس طرح سے وہ چاہتا ہے اس طریقے سے تم عبادت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تم نے اپنا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے اور اس طریقے کے مطابق تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یعنی اس طریقے کے مطابق تم عبادت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ بھی یعنی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، کہ وہ لوگ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کے دلوں کے اندر جو باتیں آتی ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے نزدیک ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہدایت کو وہ لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق وہ اللہ کی عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان سارے امور سے براءت کا اظہار کیا اور اس چیز کی وضاحت کر دی ان کے سامنے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں
اور اس طریقے کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبادت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہر عبادت کرنے والا جس کی وہ عبادت کرتا ہے وہ ایک طریقے کے مطابق عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا اور جس چیز کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ سارے کے سارے لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طریقے کے مطابق جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ تو دو چیزیں، یعنی ہر مومن اپنی عبادت کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے، اور اسی چیز کا وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر بھی اسی چیز کی گواہی دیتا ہے، اسی عبادت کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اسی پیغام کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنے طور پہ کسی طریقے کو لے کر نہیں آنا ہے، اور اپنے طور پہ جو ہے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے، کوئی نیا دین ایجاد نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اسی شریعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جبکہ مشرکین انہوں نے ایک ایسے طریقے کو ایجاد کر رکھا تھا جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم ان چیزوں سے بری ہو جسے میں کرتا ہوں، اور میں ان چیزوں سے بری ہوں جسے تم کرتے ہو، یعنی تم شرک اور کفر کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے توحید کے اوپر قائم ہوں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ بھی فرمایا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہم توحید کے اوپر قائم ہیں، توحید کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو یہ تمہارے اعمال ہیں اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی کفر، جو کفر کو تم اپنا رہے ہو یہ دین تمہارا ہے اور یہ دین میرا نہیں ہو سکتا۔ ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی دین اسلام۔ تو یہ دین میرے لیے ہے اور جو تم کفر کو اپنائے ہو وہ تمہارا دین ہے۔ یہاں پہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ اس آیت کے اندر اصل تو یہ ہے کہ ولی دینی، کہ میرے لیے میرا دین ہے، لیکن یہاں پہ یا کو حذف اس لیے کر دیا گیا ہے تاکہ سورت کی جو سب سے آخری آیتوں کے اندر جو وزن ہے اس وزن کو سالم رکھا جائے۔ تو ہر آیت کے اخیر میں نون ہے، اسی لیے آخری آیت کے اندر بھی، حالانکہ آخری لفظ جو ہے یا ہے دینی، ولی دینی ہے، لیکن یا کو حذف کر دیا گیا ہے تاکہ سورت کا وزن برقرار رہے، جس طریقے سے ہر آیت کے اخیر میں نون ہے۔ الحمدللہ اس سورت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد میں ہم آتے ہیں اگلی سورت کی جانب۔